9 محرم الحرام کی صبح ہے اور یہ جو عبید اللہ ابن زیاد ہے یہ شمر کو بھیجتا ہے. یہ شمر ایک اور بدبخت ترین کردار ہے اور ان کو بھیجتا ہے شمر کو, اور اس طرح سے بھیجتا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے حسین ابن علی سے, یا تو بیعت یہ کرے گا یا جنگ ہے یا اس کو قتل کیا جائے گا, جنگ ہے. تو 9 محرم الحرام کو وہ جو فوجیں ہیں وہ امام حسین کے کیمپس کی طرف آ جاتی ہیں اور وہ گھوڑ سوار جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, چاروں طرف سے ایک وہ گھیرا ہو جاتا ہے. امام علی مقام اپنے بھائی جناب عباس بن علی, جن کا ٹائٹل ہے قمر بنی ہاشم, the full moon of بنو ہاشم. He was such a handsome man and he was a warrior, he was a very tall man also. امام علی مقام حضرت عباس کو کہتے ہیں کہ ان فوجوں کو کہہ دیں کہ ہمیں ایک دن کی مہلت چاہیے, اگر یہ اس جنگ کو ایک دن کے لیے مؤخر کر دیں تو ہم اپنی اللہ کی عبادت کر لیں, رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکیں, اللہ کی بارگاہ میں اپنا نیاز پیش کر سکیں. حضرت عباس جاتے ہیں, عمر ابن سعد کو یہ میسج دیتے ہیں کہ نواسہ رسول کا یہ پیغام ہے کہ ہم یہ جو معاملہ تم آج کرنا چاہ رہے ہو اس کو کل تک کے لیے ٹال دو. عمر ابن سعد بھی سوچتا, اس نے سوچا ہوگا کہ فائنلی دے آر بریکنگ, ایک دن کا ایک وہ ٹوٹ گئے, چلو یہ تو جنگ سے اب یہ کل بیعت ہی کر لیں گے, جنگ اوائڈ کر. تو شمر کو کہتے ہیں, شمر کو کیونکہ اس کے اوپر ایک اوورسیئر کے طور پہ بھیجا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کہ یہ نرم ہے عمر ابن سعد, تو یہ سخت, اس کو سختی والا سٹینڈ اپنانے کے لیے پش کرو. تو شمر سے وہ پوچھتا ہے کہ یار ایک دن کی مہلت تو دے دینی چاہیے نا, کیا کہتے ہو تم؟ تو شمر بھی کہتا ہے ہاں چلو ایک دن کی مہلت سے کیا ہے, جو آج کام ہے کل ہو جائے گا. اور دے آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید یہ اب بیعت کا معاملہ اس طرف کا معاملہ چلا جائے. ٹھیک ہے. امام علی مقام, اب دو باتیں بڑی اہم ہیں. امام علی مقام کربلا کے سفر میں بھی ایک واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر, یہ ہمارے سارے اہل سنت کے ہسٹورینز نے اس کو ریکارڈ کیا, علی اکبر سواری پہ سوار ہیں, امام علی مقام سواری پر سوار ہیں, اور وقتی طور پہ امام کو اونگ آتی ہے, اونگ سے بیدار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹا پوچھتا ہے کہ والد آپ نے یہ ابا جان جملہ کیوں بولا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک سوار کو دیکھا ہے, سوار یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ چلے تو جا رہے ہیں مگر اپنے مقتل کی جانب جا رہے ہیں, تو شہادت کی بشارت ہے, تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو فرمانے لگے بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو کون حق پہ ہوگا؟ تو بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو موت پر ہم جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے کوئی غم نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس بیٹے کی عمر کیا ہوگی غالباً؟ 18 سال. جناب علی اکبر 18 سال کے تھے, امام کے ساتھی, امام کے سپورٹر, امام کے ساتھ ہمہ وقت. اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں, یہ وہ شخصیت ہیں جن کی شکل جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے, شبیہ رسول ہیں, عکس مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور 9 محرم الحرام کو عجیب معاملہ ہے, حضرت امام علی مقام جو ہیں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں, علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا, حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا, اور قرآن کی ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جن میں رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ کر دیں گے, جنت والوں کو جہنم والوں سے علیحدہ کریں گے, امتیاز کریں گے, اور وہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں. اور پھر آپ کو اونگ آتی ہے, یہ شب عاشور 10 کی رات, اسلام میں رات پہلے آتی ہے نا, 9 کا دن گزر گیا ہے, رات آ گئی 10ویں رات. تو امام علی مقام کو ایک دفعہ پھر سرکار دو عالم کی زیارت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بیدار ہوتے ہیں اور بی بی زینب اپنی سسٹر کو یہ بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے حکم دیا, ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے آ کے مل لو. ٹھیک, یعنی شہادت کی ایک اور ان کو بشارت ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ آگے شہادت ہے, there is no other way, سامنے کل کا دن شہادت ہے. رات عجیب رات ہے مصطفیٰ, کائنات میں بڑے بڑے لیڈرز ہوئے ہیں مگر امام علی مقام جیسا لیڈر نہیں ہوا.
امام علی مقام اپنے سارے اصحاب کو، رفقا کو جمع کرتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ چراغ گل کر دو، اور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے میں راضی ہوں، تم لوگوں نے صحبت کا حق ادا کر دیا ہے، تمہارا مقام بھی کم نہیں ہوگا، تمہارا مقام بھی کم نہیں ہوگا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ، اور اگر یہ روشنی تمہیں امبیرس کرتی ہے میں چراغ کو گل کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ علامہ جریر طبری بھی ریکارڈ کرتے ہیں، کہ اگر تمہیں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تم نواسہ رسول کو اکیلے چھوڑ گئے، تم میری فیملی کے چھوٹے بچوں کو، ایک ایک بچے کو لے جانا اور یہ کہنا کہ ہم نے امام حسین کے نا چھوٹے بچے کو بچا لیا، بھتیجے کو بچا لیا، تو ان کو بچانے کے لیے ہمیں امام حسین کو چھوڑنا پڑا، تو جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ۔ یہ کائنات کا واحد فرد ہے، دنیا کا ہر پولیٹیکل لیڈر، وی سیک نمبرز، وی سیک پیپل، کل ہمارا دھرنا ہے آپ آئیے گا، کل ہمارا لانگ مارچ ہے آئیے گا، یہ کائنات کا واحد لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے چلے جاؤ، میرا مشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نمبرز کے اوپر، میرا مشن آفاقی ہے، اسپریچول ہے، لیکن قربان جائیں ان لوگوں کے اوپر۔ چراغ کو جلایا گیا۔ مسلم ابن اوسجہ آپ کے صحابی تھے، he was an old man mid 70s میں، اٹھ کر کھڑے ہوئے، نہیں کمر ان کی کہتے ہیں کہ وہ جھکی ہوئی تھی، کمر کو سیدھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور فرمانے لگے نواسہ رسول ایک جان کی کیا بات ہے، آپ کے لیے 70 دفعہ مارا جاؤں، 70 دفعہ زندہ کیا جاؤں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ زہیر ابن کین کھڑے ہوئے، زہیر ابن کین نے کہا اے امام مجھے 1000 دفعہ شہید کیا جائے، 1000 دفعہ زندہ کیا جائے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسی کیا زندگی جس زندگی میں ہم ہوں اور آپ نہ ہوں، آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے یہ ساتھیوں نے وہاں پر جو ہے کمال شجاعت اور کمال استقامت کا جو ہے اظہار فرمایا۔ پوری رات یہ لشکر عبادت کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت خاص طور پر اصحاب امام علی مقام فرما رہے تھے۔ 10 محرم الحرام صبح ہوتی ہے، امام علی مقام اپنے بیٹے علی الاکبر سے حکم دیتے ہیں کہ آپ اذان دیں، اور یہ بھی ایک سمبل ہے، there is a symbol، تم جس نبی کے پیروکار ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا ایک عکس ہے، اس کی شبیہ ہے، اس کو دیکھ لو۔ ہم تو مصطفیٰ، ہم تو وہ لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین سے لگی مٹی بھی ہماری آنکھ کا سرما ہے، خدا کی قسم۔ آپ امیجن کریں کہ ایک طرف عکس مصطفیٰ ہو، عکس وجود مصطفیٰ، تو اس کا ادب کس حد تک کرنا چاہیے امت کو اور ہم سب کو۔ اور وہ اذان دے رہے ہیں، اذان دی گئی،